أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں اللہ رب العزت دو موٹی موٹی باتوں کو بیان فرمائیں گے. نمبر 1، تبلیغ کا اصول کیا ہونا چاہیے، دعوت تبلیغ کیسے دینی چاہیے. نمبر 2، مشرکین مکہ کی فرمائش کا جواب اللہ دیں گے. پہلی بات کہ تبلیغ کا اصول کیا ہونا چاہیے، فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے پاک پیغمبر پیروی کر اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا، مقبل میں آپ نے سنا کہ ہر مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے، ہر چھپی ظاہری چیز کو جاننے والا اللہ ہے، غیب دان اللہ ہے. جب ہر مشکل کو دور کرنے والا، ہر چھپی چیز کا جاننے والا اللہ ہے تو پھر کیا کر آپ اس راستے کو اختیار کرو، یہ لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین. آپ مشرکین سے اعراض کرو جی. آپ کی طرف وحی آتی ہے تو بس اسی کی طرف آپ آئیں، آپ اسی کی پیروی کریں، تبلیغ کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ مشرکین کے پیچھے مت پڑیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہے نہ جی تو کوئی بندہ شرک نہ کرے. دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا، جس وقت بنا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، ناحق قتل کرے گی، خون بہائے گی، تو اگر آپ کو تسبیح تقدیس کی ضرورت ہے تو ہم چھوڑیں، ہم آپ کی تسبیح تقدیس کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کے اندر وہ تمام خواہشات رکھوں گا جو تمہارے اندر نہیں ہیں، جو باوجود خواہشات کے ہونے کے، باوجود خون کے جوش مارنے کے بھی پھر بھی وہ میری اتباع کریں گے. تو اللہ نے فرمایا میں ایسی مخلوق بناؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ مخلوق بنائی، بنانے کے بعد پھر اللہ نے دو راستے بتائے گی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو کوئی بندہ ایمان لے آئے تو چاہیے تو کوئی بندہ کفر اختیار کرے. اگر اللہ ہر بندے کو مجبور کرے کہ بھائی تم نے مومن ہی ہونا ہے، اللہ ہر انسان کے اندر سے بدی کرنے کی، گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم کر ڈالے تو پھر بندہ انسان نہ رہا، وہ فرشتہ بن گیا جی. تو فرشتے تو پہلے سے تھے نہیں، اللہ نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ بدی کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ کا محبوب بنے گا. اگر میں چاہوں تو کوئی بندہ شرک نہ کرے. وہ فرمایا وما جعلناک علیہم حفیظا، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بنایا. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، مانتے ہیں تو تب ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تب ٹھیک ہے. فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان کے اوپر کیا ہے جی مختار ہیں. ولا تسبوا الذین یدعون، پہلی بات تبلیغ کیسے کرنی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تسبوا الذین، مت برا بلا کہو، الذین ان کو کہ یدعون من دون اللہ، کہ لوگ جن کو پکارتے ہیں. اس زمانے کے اندر لات منات عزا تھے، تو آج کے زمانے میں کوئی بندہ کسی اور چیز کو اپنا الہ مانتا ہے اللہ کے علاوہ
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے الہوں کو، ان کے معبودوں کو، باطل معبودوں کو برا بھلا مت کوئی، شتم و ستم مت کرو۔ دیکھیں نا جی، بعض جذباتی قسم کے بندے ہوتے ہیں تو وہ مد مقابل کے فریق کے جو ان کے معبود ہوتے ہیں تو ان کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں یا برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اگر آپ ان کے الہوں کو برا بھلا کہو گے تو فیسب اللہ، تو پھر وہ لوگ آپ کے خدا کو عدواً بغیر علم، بے ادبی کریں گے، وہ گالیاں دیں گے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اصول کیا ہونا چاہیے کہ توحید بیان کرنی چاہیے، شرک کا رد کرنا چاہیے، یہ بیان کرنا چاہیے کہ جن کو تم اپنا الہ مانتے ہو ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں۔ کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ ساری صفات جو اللہ میں ہیں، ان صفات کا اقرار ہونا چاہیے اور شرک کا انکار ہونا چاہیے۔ ایسے تو ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہنا چاہیے تمہارے فلانے کی ایسی کی تیسی، تمہارے لات کی ایسی کی تیسی، منات کی ایسی کی تیسی۔ فرمایا نہیں، ان کے معبودوں کو گالی مت دو، یہ کل تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے جی؟ وہ زمانہ تھا، آج کا زمانہ ہوتا نا جی، آج کے زمانے میں یہ سوال کی نوبت نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا جی کتنے لوگ ہیں آپ کے گلی محلے کے اندر رات دن اپنی والدین کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں باپ کی پٹائی کرتے ہیں جی، ایسے بدبخت بھی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کسی بندے کو گالی دے گا، بدلے میں وہ بندہ اس بندے کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس بندے نے اپنے والدین کو خود گالی دے دی ہے جی۔ اگر آپ کسی کے والدین کو گالی نہیں دو گے تو وہ بندہ بھی آپ کو نہیں دے گا۔ تو فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دو۔ والدین کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کو مت دو۔ اسی طرح جو معبودان باطلیں، لوگ جن کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، چاہے جو بھی سمجھتے ہیں، ان کو گالی گلوچ مت دو جی۔ ہاں، ان کی جو اندر لوگ صفات مانتے ہیں ان صفات کا رد کرو اور اللہ کی توحید کا اثبات کرو۔ آگے فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے اس کے اعمال۔ لیکن مشرک بندہ، کافر بندہ، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے مال و دولت مل گیا جی، مجھے غم آتے ہی نہیں ہیں جی، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو گویا اللہ مجھ سے راضی ہے جی۔ وہ اپنے ان اعمالوں کو، ان شرکیہ عقائد کو اور ان بدعات رسومات کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ ثم الی ربہم، پھر تم نے اپنے رب کی طرف مرجعہم، انہوں نے لوٹنا ہے، فینبئہم، پس وہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یعملون، وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، مشرکین مکہ کی فرمائش تھی نا، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں؟ حضور نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں۔ کہا دیکھیں اگر آپ پھر اپنے آپ کو سچا بھی پیغمبر مانتے ہیں، آپ اس طرح کریں نا جی، یہ صفا پہاڑی کو سونا بنائیں۔ وہ مانگے فرمائشی قسم کے معجزے تھے، تو اللہ نے ان کی ان فرمائشوں کو پورا نہ کیا جی۔ اب اس کو صحابہ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کاش کہ ان کا منہ مانگا معجزہ اللہ اتار دیتا نا تو یہ بندے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لئن جاءتم آیۃ لیؤمنن بها، اگر ان کے پاس منہ مانگا معجزہ آ بھی جاتا نا تو یہ ایمان نہ لاتے۔ فرمایا قل انما الآیات عند اللہ وما یشرکم، یہ معجزات کا لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انہا اذا جاءتم لا یؤمنون، اگر آ بھی جائے تو یہ مان نہیں لائیں گے۔ قدرت کا قانون ہے نا جی، جب کوئی امت اپنے پیغمبر سے فرمائشی معجزہ مانگتی ہے، پھر مانگنے کے بعد اس معجزے کی قدر نہیں کرتی نا تو اللہ اس امت کو آنن فانن اسی وقت ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمائشی معجزہ نہیں دیا۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ جب میرے پیغمبر نے ان کے سامنے توحید بیان کی تو ان لوگوں نے اپنی کانوں کے اندر اپنے ہاتھ، آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھے، کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسی، تو ایمان نہ لائے تو ہم نے ان کے دل کے اوپر مہر جباریت لگا دی۔ اب بھی اگر ان کے پاس معجزے آ بھی جائیں تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ دل بند ہو چکے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔